السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں دجال کے بارے میں۔ دجال کی حقیقت کیا ہے، دجال کون ہے اور دجال کہاں ہے، اور اس کے فتنے کیا کیا ہوں گے اور وہ کب آئے گا۔ تو دوستو، دجال کا قید سے نکلنا بھی قیامت سے پہلے کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ یہ اپنے ساتھ بہت بڑا فتنہ لے کر آئے گا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں خبردار کیا اور ڈرایا اور فرمایا، اللہ کی قسم قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 جھوٹے ظاہر نہ ہو جائیں، ان میں سے آخری جھوٹا کانا دجال ہوگا۔ دوستو، آخر دجال ہے کون؟ دوستو، دجال اولاد آدم میں سے ایک شخص ہوگا جسے اللہ کچھ ایسی طاقتیں حاصل کرے گا جو اس کے سوا کسی دوسرے انسان کو حاصل نہیں ہوں گی۔ اس کے پاس یہ طاقتیں لوگوں کی آزمائش کے لیے ہوں گی اور وہ دعویٰ کرے گا کہ میں ہی خدا ہوں۔ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ کچھ اہل علم کے نزدیک اسے مسیح اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ ساری زمین میں گھومے گا، وہی کچھ ہی پل میں۔ دوستو، دجال کا مطلب کیا ہے، دجال کی میننگ کیا ہے؟ روایتوں میں آتا ہے دجال کا مطلب فریب کرنا، بہانے بنانا، حقیقت کو چھپانا اور بڑے بڑے جھوٹ بولنا ہوگا، اور وہ لوگوں سے اس پر ایمان لانے کو کہے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پہچان بتاتے ہوئے فرمایا، دجال کانا ہے، وہ چھوٹے قد کا ہوگا، مضبوط جسم اور بڑے سر والا ہوگا، اور آنکھیں عیبدار ہوں گی، دائیں آنکھ انگور کی طرح پھولی ہوگی اور بائیں آنکھ پر چمڑا آیا ہوا ہوگا، بال گھنے و گھنگرالے ہوں گے، سفید رنگ والا ہوگا، اور اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں کافر لکھا ہوگا۔ دوستو، حدیثوں کے مطابق وہ ایک سمندری جزیرے میں قید ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت تمیم رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں نے اسے زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھا تھا۔ قیامت سے پہلے جب اللہ چاہے گا تو اسے زنجیروں سے آزاد کر دے گا۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں ایک ابن سیاد نام کا ایک یہودی شخص لڑکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے دجال ہونے کے بارے میں شک تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا کہ تو گواہی دیتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں؟ تو ابن سیاد اس پر گواہی دیتا ہے اور کہتا ہے، ہاں میں یقین لے کے آتا ہوں تو آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف انکار کر دیا۔ ایک بار کا واقعہ ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک سفر میں جب ابن سیاد ان کے ساتھ تھا، اس نے کہا، سعید، لوگ میرے بارے میں جو بات کرتے ہیں اس پر میرا دل چاہتا ہے کہ کسی پیڑ سے رسی لٹکا کر خود کو پھانسی دے دوں۔ اور بولا، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ دجال بانجھ ہوگا، اس کی کوئی اولاد نہ ہوگی، جبکہ میں اولاد والا ہوں اور میری اولاد مدینہ میں موجود ہے۔ دجال مکہ مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا، جبکہ میں مدینے سے مکہ جا رہا ہوں۔ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں اسے معذور ماننے والا تھا، لیکن وہ پھر بول اٹھا اور کہنے لگا، اللہ کی قسم، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ دجال کہاں پیدا ہوا ہے اور اس وقت وہ کہاں ہے۔ دوستو، یعنی دجال پیدا ہو چکا ہے۔ تبھی ابن سعید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، تمہارے لیے ہلاکت و بربادی ہو۔ دوستو، اللہ کے رسول نے فرمایا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے دن تک دجال سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہوگی۔ دوستو، دجال کے آنے سے پہلے کچھ نشانیاں اللہ کے رسول نے بتا دی، جن میں سے کچھ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے آنے سے پہلے کی کچھ نشانیاں بتائیں، جس میں سے کچھ یہ ہیں، اور بتایا، بیت المقدس کے آباد ہونے سے مدینے کی بربادی شروع ہو جائے گی اور قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، اور تم عیسائیوں کے ساتھ صلح کر لو گے، پھر ایک جنگ کے بعد رومی تم سے غداری کر لیں گے مگر تمہیں جیت حاصل ہوگی، اور 3 سال بہت سختی بھرے ہوں گے، جس میں تیسرے سال میں نہ تو بارش ہوگی نہ تو سبزے اگیں گے، اور دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک کہ لوگ اس کے ذکر سے غافل نہ ہو جائیں، جبکہ ممبر سے اس کا نام تک بھی نہیں لیا جائے گا، اور اربوں کی طاقت اور اربوں کی تعداد کم ہو جائے گی، لوگ دجال کی ڈر سے پہاڑوں میں چھپ جائیں گے، اور دجال کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، اور دوستو، اس کے ساتھ جنت جہنم سب ساتھ ہوگی، اس کی آگ اصل میں جنت ہوگی اور اس کی جنت اصل میں جہنم ہوگی، اور اس کے ساتھ پانی ہوگا، وہ آسمان کو حکم دے گا تو بارش ہو جائے گی، جب زمین کو حکم دے گا تو وہ پیداوار ہو جائے گی۔ تو دوستو، سوال یہ اٹھتا ہے کہ دجال سے بچے کیسے؟ تو کوئی دجال کے بارے میں سنے تو وہ اس سے دور رہے، اللہ سے مدد طلب کرے، سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتوں کی تلاوت کرے، حرمین شریفین میں سے ایک کی پناہ لے لے، لوگوں کو دجال سے آگاہ کرتے رہے، علم دین حاصل کرے۔ دوستو، آخر دجال کو مارے گا کون؟ تو دوستو، حدیثوں کے مطابق اللہ رب العزت دجال کو انجام پہنچانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا۔ جب دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح پگھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک پگھلتا ہے، اور انہیں دیکھ کر بھاگے گا، مگر عیسیٰ علیہ السلام اسے
बाबलूद यानी जो फिलिस्तीन में है उसके करीब उसको पकड़कर नेजा मारकर उसे मौत के घाट उतार देंगे। फिर ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का नेजे पर लगा हुआ खून लोगों को दिखाएंगे। इस तरह दज्जाल का खात्मा होगा। तो दोस्तों, दज्जाल एक बहुत बड़ा फितना है जिसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर नमाज के बाद दज्जाल के फितने से बचने की दुआ किया करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।